ہوا بالاہتداء حقیق، بالاہتداء پر سوال اور اس کا جواب مذکور ہو چکا۔ اب اس کی ترکیبی کیفیت بتاتے ہیں، اس کی ترکیبی کیفیت کیا ہے۔ پہلا احتمال کہ یہ صفت ہے ہدن کی، یہ صفت ہے ہدن کی۔ علی من ارسلہ ہدن ہوا بالاہتداء حقیق، اللہ کریم جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کو بھیجا ہدن للہدایت، مفعول لہ جی ہدایت کے لیے، جی یا ہادین اس حال میں کہ رب جل وعلا ہادی، اس حال میں کہ مصطفیٰ کریم ہادی، یہ احتمالات ہدن کے اندر مذکور ہوئی۔ جی بہرحال ہوا بالاہتداء حقیق ہے اس ہدن کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا در حال ہے کہ آپ ہدایت دینے والے، ایسے ہدایت دینے والے کہ آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ سے ہدایت حاصل کی جائے۔ جی سمجھے نہیں؟ جی صفت جی ایسے ہدایت دینے والے کہ آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ سے ہدایت حاصل کی جائے، ایسے ہدایت دینے والے کہ آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ سے ہدایت حاصل کی جائے۔ توجہ ہے؟ جی یہ جب حال ہو، اور حال ہو مفعول بہی سے، جی ٹھیک ہے؟ جی اور اگر حال ہو فاعل سے، اگر حال ہو فاعل سے، اللہ کریم نے آپ کو بھیجا درالے کہ اللہ ہادی ہے، ایسا ہادی کہ وہ مستحق ہے کہ اس سے ہدایت پکڑی جائے، جی تو معنی بالتاویل ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ بہتر نہیں معنی۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہدن کو ہدن کو حال بنائیں مفعول بہی سے۔ اب ہوا بالاہتداء حقیق کیا ہے، یہ سے صفت بنائیں۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ جی۔ اور اگر ہدن کو آپ بنائیں مفعول لہو، ہدن کو کیا بنائیں؟ مفعول لہو۔ اب بھی بالتاویل معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہدایت کے لیے، جی ایسی ہدایت کہ وہ اس چیز کے مستحق ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، جی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن ذہن میں رکھو مناسب یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے، یعنی ہوا بالاہتداء حقیق کو جب آپ صفت بنائیں، وہ بتا رہا ہوں، سب سے بہتر یہ ہے کہ ہدن کو حال بنائیں، اور کس سے؟ مفعول بہی سے۔ جی ہدن کو حال بنائیں مفعول بہی سے، یہ سب سے بہتر ہے۔ جی ارسلہ ہادین، ارسلہ حال کونہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہادین ہوا بالاہتداء حقیق، اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کو بھیجا ہادی بنا کے، ایسا ہادی جو اس چیز کا مستحق ہے کہ اس سے ہدایت پکڑی جائے۔ بات سمجھے؟ جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی۔ اس گفتگو سے آپ پہ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہدن میں احتمال 3 تھے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ حال ہو اور مفعول بہی سے حال ہو۔ جی توجہ ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہے؟ جی کیوں راجح ہے یہ بھی سمجھ لو۔ اس لیے کہ ذات باری عز اسمہ کی صفات کمالیہ کا بیان تو ہو گیا نا۔ جی الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، حمد و ثنا ہو چکی نا۔ جی اب آگے بات مصطفیٰ کریم کی ہو رہی ہے نا، جی تو اب حضور کی صفات باری تعالیٰ بھی بیان ہو سکتی ہے، جی کوئی منع نہیں ہے، لیکن مقام کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی صفات کا بیان ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ جی اگر ہدن حال ہو فاعل سے تو حضور کی صفت نہیں، صفت باری تعالیٰ۔ جی ہدن مفعول لہو ہو تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہدایت سے مراد ہدایت خداوندی ہوگی، اب بھی صفت باری تعالیٰ۔ صفت مصطفیٰ کب ہوگی؟ جب ہدن حال ہو اور مفعول بہی سے حال ہو۔ جی تو اس لیے
ان تینوں احتمال تین ہیں، لیکن ان میں سے راجی اور زیادہ بہتر احتمال یہ ہے کہ مفعول یہ ہدن حال ہو اور مفعول بہی سے حال ہو. جی سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ اب ہوا بالاحتداء حقیق کا اس کے ساتھ جوڑ بھی بالکل واضح ہے. کیسے معنی میں نے آپ کو پہلے بتائے. ارسلہ ہدن ہوا بالاحتداء حقیق، اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم آپ کو بھیجا درا حال ہے کہ آپ ہدایت دینے والے. ایسے یہ معنی کر رہا ہوا کہ صفت کے طور پر ایسے ہدایت دینے والے کہ وہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ سے ہدایت حاصل کی جائے. سمجھے ہو؟ جی. اور جملہ کون سا؟ ہوا بالاحتداء حقیق صفت ہے مصنف کے قول ہدن کی. یہ ہوا بالاحتداء حقیق کی پہلی ترکیب. ٹھیک ہے جی. دوسری ترکیب یہ ہے کہ ہوا بالاحتداء حقیق کو کیا کرو؟ حال بنا لو. کیا بنا لو؟ کیا بنا لو؟ حال بن جائے. جملہ بھی حال ہوتا ہے. کیا جی؟ جملہ بھی حال ہوتا ہے، لہذا ہوا بالاحتداء حقیق اس کو آپ حال بنا لو. یہ بھی ہو سکتا ہے. جی. آپ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. کوئی توجہ ہے؟ جی. یہاں پر ایک فائدہ بتا رہا ہے شارح. وہ فائدہ سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جان لو. تمہید یہ کہ ایک ذوالحال سے ایک ذوالحال کے بعد توجہ ہے؟ جی. اچھا، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہیں اور تو سوچ رہا ہے. جی طبیعت سے اللہ حافظ. تو غور کریں کہ ایک ذوالحال کے بعد ایک سے زائد حالات واقع ہوں تو وہاں پر دو صورتیں بن سکتی ہیں. پہلی صورت ذوالحال اسی کو بناؤ، سارے حال اسی سے بناؤ. جی. ایک صورت. دوسری صورت ذوالحال اس کو بناؤ، پہلا حال اس سے بناؤ. جی. دوسرا حال پہلے حال کی ضمیر سے بناؤ. جی. تیسرا حال دوسرے حال کی ضمیر سے بناؤ. جی. توجہ ہے؟ جی. یہ دو صورتیں بنتی ہیں. غور کریں، پہلی صورت میں جو حالات ہیں، جو حال ہیں، انہیں بولا جائے گا حالات مترادفات. جی. دو ہیں تو حالان مترادفان. جی. اور اگر دوسری صورت ہو تو اب حالات متداخلات جی. یا حالان متداخلان. جی. بات سمجھے؟ جی. یہ تمہید ہے. جی. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مسئلہ یہ ہے، یہاں پر شارح ایک فائدہ بتا رہا ہے. اس فائدے سے پہلے مختصر تمہید جان لو. تمہید کیا ہے؟ تمہید یہ ہے کہ ایک ذوالحال ہو، اس کے بعد ایک سے زائد حال مذکور ہو. یہ نہیں کہنا اس سے بناؤ تو پھر وہ حالات مترادفات والی بات ہوگی، متداخلات والی بات نہیں ہوگی. آپ یوں کو اس کے بعد ایک سے زائد حالات مذکور ہوں تو وہاں دو صورتیں بن سکتی ہیں. پہلی صورت اسی ذوالحال کو ذوالحال رکھو، پہلا حال اسی سے، دوسرا اسی سے، تیسرا اسی سے، چوتھا اسی سے، جتنے بھی ہیں وہ اسی سے. جی. دوسری صورت اس ذوالحال سے پہلا حال، اس کی ضمیر سے دوسرا، اس کی ضمیر سے تیسرا، اس کی ضمیر سے چوتھا. سمجھے بات کو؟ جی. یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں، دو احتمال ہیں. جی. پہلی صورت میں ان حالات کا نام رکھا جاتا ہے حالات مترادفات. دو تو حالان مترادفان. جی. دوسری صورت میں نام دیا جاتا ہے حالات متداخلات، حالان متداخلان. جی. سمجھ رہے ہو؟ جی. کیوں یہ نام رکھے جاتے ہیں؟ ذوالحال ایک ہے، جی. پہلا بھی اسی سے، دوسرا بھی اسی سے، تیسرا بھی اسی سے. جی. تو یہ حال ترادف کے معنی پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ ترادف کے معنی ہوتے ہیں معنی ایک ہو، لفظ بہت سے ہوں. جی. ٹھیک ہے؟ جی. ترادف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی ایک ہو، لفظ بہت سے ہوں. جی. تو اب سارے لفظ اسی ایک معنی پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. جی. جی. بات پہ توجہ رکھنا. جی. سارے لفظ اسی ایک معنی پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. جی. اب یہ سارے حالات ایک ہی ذوالحال کی حیت کو بیان کر رہے ہیں
تو مناسبت بنی نا. جی جی سارے لفظ ایک ہی معنی پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. جی ترادف. سارے حال ایک ہی ذوالحال کی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں. ترادف مناسبت کے لحاظ سے اس کو مترادفات کہہ دیا گیا. سمجھے ہو؟ جی یہ وجہ ان کو حالان مترادفان اور حالات مترادفات کہنے کی. جی ٹھیک ہے. جی دوسری صورت ان کو متداخلات کیوں کہتے ہیں؟ تداخل ہے نا بھائی، یہ ذوالحال اس سے حال اور حال کی ضمیر سے یہ توجہ ہے، جی اس کی ضمیر سے یہ. اب ترکیب میں تم کیا کرو گے؟ ترکیب میں کہو گے ذوالحال قائمن، اس میں فاعل، اس میں ہوا ذوالحال. جی عالمن یا جو بھی کچھ اور کرو، مثلا عالمن اس میں فاعل ہوا ذوالحال. فاضلاً اس میں فاعل ہوا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اس ذوالحال سے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اس عالمن کا فاعل، عالمن اپنے فاعل سے مل کر حال کس سے؟ قائمن کہ ہوا ضمیر سے، ہوا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل قائمن کا، قائمن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اس کا حال. یہ ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہوئے نہیں پہنچے؟ جی تو یہی تو تداخل ہے. جی اس لیے ان کو حالات متداخلات کہا جاتا ہے. حالان متداخلان کا سمجھو وجہ تسمیہ. جی بات آئی ہے جی پہلی صورت میں حالان مترادفان کیوں اور دوسری میں حالان متداخلان کیوں؟ وجہ ہی ذہن میں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، خلاصہ حالات مترادفات یہ ہیں ایک ذوالحال سے کئی حال ہوں. جی حالات متداخلات یہ ہیں ایک ذوالحال سے ایک حال، اس حال کی ضمیر سے دوسرا، اس حال کی ضمیر سے تیسرا. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب جو فائدہ یہاں پر بتایا شارع نے، کیا کہا؟ ہدن حال. پھر کہا ہو سکتا ہے کہ ہوا بالابتداء حقیق بھی حال. حال کتنے ہو گئے؟ دو. کتنے ہو گئے؟ دو. تو یہ بتاؤ کہ یہ کون سے حال ہوں گے؟ مترادفان یا متداخلان؟ اس نے کہا دونوں بن سکتے ہیں. جی تو اس نے کیا کہا؟ دونوں بن سکتے ہیں. سمجھے ہو نہیں؟ جی یا ہوں دونوں، دونوں حال مترادفین یا متداخلین. مترادفین ارسلہ میں ہو ذوالحال، ہدن اس سے حال، ہوا بالابتداء حقیق اس سے حال. توجہ ہے؟ جی اور متداخلان کیسے؟ ارسلہ میں ہو ذوالحال، ہدن بمعنی اس میں فاعل، اس میں ہوا ذوالحال، ہوا بالابتداء حقیق حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ہدن کا فاعل، ہدن بمعنی ہادین کا فاعل، ہدن بمعنی ہادین اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اب ارسلہ میں ہو کا حال، ہو سے حال. نہیں سمجھے؟ یہ متداخلان. ٹھیک ہو گیا؟ تو ذہن میں رکھیں کہ ہدن میں 2 سے 3 احتمال آ چکے ہیں. جی ٹھیک ہے نہیں؟ جی 2 سے 3 کیوں کہے؟ ویسے تو 2 ہے نا. کیا؟ پہلا صفت ہے، جی دوسرا حال ہے. تو حال کے نیچے دو ہے، تو اس سے 2 سے 3 ہو گئے. نہیں سمجھے ہو؟ اور ٹھیک ہے نا. 2 سے 3 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں شک کے پتہ نہیں 2 ہے یا 3 ہے. مطلب 2 سے 3 میں اوپر 2 ہے نیچے 3 ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذیلی قسمیں 3 بن جاتی ہیں، اوپر 2 قسمیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک اور احتمال بھی ہے. وہ کیا؟ اس نے کہ یحتمل الاستئناف ایضاً، یحتمل الاستئناف ایضاً، کہ اس میں ہوا بالابتداء حقیق کے اندر استئناف کا بھی احتمال ہے. استئناف کا بھی احتمال ہے، جملہ مستأنفہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب 3 سے 4 احتمال ہو گئے. ایسا نہیں ہے؟ کتنے؟ 4. اور 3 سے لے بھائی جتوئی میں 3 سے 4 کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے بھائی 4. یہ فرجوت والی بات ہوگی نا بھائی، ہماری نہیں ماننی. 3 سے 4 ٹھیک ہے نا؟ 3 سے 4 زیادہ مناسب ہے نا 4 کہنے سے. ذیلی قسمیں 4 ہیں، لیکن 3 سے 4 مطلب اوپر 3 قسمیں، نیچے 4 قسمیں. تو ہماری بھی مان لو. جی تو کتنے احتمال ہیں؟ 3 سے 4. کتنے؟ 3 سے 4. ٹھیک ہو گیا؟ اور احتمال ہے استئناف کا بھی. ایضاً کلمہ دال بر تکرار ہے، یعنی یہ بھی احتمال ہے جیسے اور احتمال ہے. اور احتمال پہلے مذکور ہو چکے.
ٹھیک ہو گئی جی. اب کہا وہ نورن بہل اقتداء یلیق، بہل اقتداء یلیق کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن کہا کہ مصنف کا قول نورن اور بہل اقتداء یلیق، اس کو بھی اسی گفتگو پر قیاس کر لو. ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا کرو، اسی گفتگو پر قیاس کر لو. کیسے؟ ہدن موصوف، ہوا بالابتداء حقیق صفت، نورن موصوف، بہل اقتداء یلیق صفت. ٹھیک ہے، ہدن حال اور ہوا بالابتداء حقیق بھی حال، مترادف یا متداخل. نورن حال، بہل اقتداء یلیق بھی حال، مترادف یا متداخل. ٹھیک ہے نا. نورن ہدن حال، ہوا بالابتداء حقیق جملہ مستانفہ، نورن حال بہل اقتداء یلیق جملہ مستانفہ. یعنی جو احتمالات وہاں مذکور ہوئے وہی تفصیلات یہاں پر بھی ہیں. بات آئی ذہن میں، مانا کرے اور قیاس کر رہے ہیں اسی پر. مصنف کا قول ہے نورن کو ساتھ آنے والے جملے کے، آنے والا جملہ کے بہل اقتداء یلیق.